قرآن پاک کی آیات میں اور حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں احوال قبر جو بیان ہوئے ہیں، ہم نے دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے، لیکن جب ہم یہاں سے جائیں گے، قبر میں دفن ہوتا ہے میت، اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ کوئی دنیا کا سائنسدان، کوئی بڑے سے بڑا زیرک دانشور وہ نہیں بتا سکتا۔ یہ ان بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ وحی کے علم کے ذریعے اپنے انبیاء و رسل علیہ السلام کو آگاہ فرماتا ہے، اور پھر وہ نورانی علم اللہ کے وہ انبیاء و رسل اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے رہے، اور آقا نامدار مرشد قلب و نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، اس میں اللہ پاک نے ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے کھول کے بیان کر دیا کہ تم نے جب دنیا سے جانا ہے تو وہاں پر تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے۔ لیکن ہم دنیا کے اندر جب کوئی ٹریول کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم یہاں سے کہیں بھی جا رہے ہیں، وہاں پر ہم نے 1 مہینہ سٹے کرنا ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے کہ جب اپنا بیگ، اپنا لگیج تیار کرنا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں ہمارے 1 مہینے سٹے کروں گا، وہاں پر کون سی چیز اویلیبل ہے، کون سی نہیں، مجھے کتنے کپڑے چاہیے، کون سی میری ضروریات ہے، اپنے حالات کے مطابق وہ میرے پاس ہونی چاہیے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو جہاں پر ہم نے جانا ہے اور وہاں پر ان لمیٹڈ مدت کے لیے ہم نے رہنا ہے۔ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، یہ تو ٹیمپریری ہے، لیکن اصل ہمارا ٹھکانہ وہ ہے کہ جہاں پر ہم نے بے شمار سال رہنا ہے، جن کو آپ گن بھی نہیں سکتے، اور کوئی دنیا کی اکاؤنٹنسی کی فرم اس کو اکاؤنٹ کر نہیں کر سکتی کہ کتنے سال رہنا ہے۔ ہمیشہ کے لیے ہم رہ رہے۔ اور کتنا عقل مند بندہ ہوگا جو ان تھوڑے سے سالوں کے اندر اپنی آخرت کی فکر کر لے اور پھر اس کے بعد وہاں کی زندگی کو سنوار لے۔ اور وہ کتنا بے وقوف آدمی ہوگا کہ 4 دن کی لذتوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو برباد کرے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ ایک بلڈنگ کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ایک بلڈر کو کہتے ہیں کہ یہ بلڈنگ ہے، یہ ہم نے ایکسٹینشن کرنی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کا ایک ٹائم فریم دو، آپ نے 4 منتھس میں اس کو مکمل کرنا ہے، آپ اسے کانٹریکٹ کرتے ہیں۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں، کانٹریکٹ کی جاب کرتے ہیں، ان کو کمپنیز کہتی ہیں آپ نے 6 منتھ میں یہ پروجیکٹ مکمل کرنا ہے، ہم آپ کو اس کا اتنا پے کریں گے۔ یعنی دنیا کی زندگی میں ہم اپنے سارے معاملات میں، سارے پروجیکٹس میں کوئی نہ کوئی ایک سکیجول بناتے ہیں کہ اتنا ٹائم ہے، اس ٹائم فریم میں ہم نے یہ کرنا ہے۔ کیا ہم نے اپنی زندگی کا بھی ٹائم فریم کبھی بنایا؟ اللہ چاہے کسی کو سینکڑوں سال زندگی دے دے، یہ اس کی اپنی قدرت ہے، اور کسی کو چاہے ماں کے پیٹ میں موت دے دے، کسی کو چاہے کو جسٹ آفٹر برتھ موت دے دے۔ کوئی بچپن میں مرتے ہیں، کوئی لڑکپن میں فوت ہوتے ہیں، کوئی جوانی میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، کوئی بڑھاپے میں جا کے اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ یہ تو زندگی کا سلسلہ ہے، آؤٹ آف کنٹرول۔ وی ڈونٹ نو کہ کب ہم نے مرنا ہے، لیکن دس از ریالٹی کہ ہم نے مرنا ہے، اور اس بات کو مان لینا کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے مرنا ہے، یہ کوئی اسلامی عقیدہ نہیں۔ جو ایتھیسٹ ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، لائف کو جسٹ ایک کھیل تماشا سمجھتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں مثل ریالٹی وہ یا ڈائی۔ لیکن مسلمان کے طور پر ہمارا عقیدہ جو عقائد ہمارے بنیادی طور پر الباس سے بعد الموت، مرنا تو ہے ہی، مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، اور اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے اپنے کیے پر جواب دے بھی ہونا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زندگی تو کسی کو پتہ نہیں، لیکن اگر ہم سارے کم از کم ایک چھوٹا سا فارمولہ میں عرض کرتا ہوں، یہاں پر ہم عموماً
اپنی کمیونٹی کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دیکھا، دادا جان کو دیکھا، بزرگوں کو دیکھا، بے شمار کمیونٹی کے اندر لوگوں کو دیکھا جو بہت بھی صحت مند تھے، 80 پلس ہوئے، ان کی حالت بہت کمزور ہوگی، اور اے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب آدمی کمزور ہو جاتا ہے، اینڈ آف دا ٹائم یہی ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اگر فرض کیا اپروکسیمیٹلی 80 ایئر ایج آپ میکسیمم لگا لیں کہ 80 سال تک میرے اعضاء و جوارے، میرا وجود اتنا رہے گا کہ میں خود چل پھر سکوں گا، کھا پی سکوں گا، صحیح طرح بیٹھ کے عبادت کر سکوں گا، پتا تو اس سے پہلے کبھی نہیں۔ اگر ایک آدمی کی ایج 50 ہو گئی ہے، اب اس کے بعد کتنے سال رہ گئے؟ 30۔ ایک آدمی 60 ایئرز کا ہو گیا ہے، اس کے پاس کتنے سال رہ گئے؟ 20۔ اب 60 گزر گئے ہیں، 20 ہمارے پاس باقی ہیں۔ ان 20 ایئرز کے اندر ہم نے کیا کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 یہ کرنا ہے کہ جو پچھلے 60 ایئرز گزارے اس میں 14 نکال دیں، اس وقت ہم بالغ نہیں تھے۔ باقی کی جو ایج ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ زندگی کا دور ایسا گزرا ہو، ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم سے نمازیں چھوٹی ہوں، ہم نے کسی کا حق کھایا ہو، اللہ تعالیٰ سے معافیاں بھی مانگنی ہے، گناہوں کو یاد کر کر کے توبہ بھی کرنی ہے، اور جہاں پر کمپنسیٹ کرنا ممکن ہے وہاں پر کمپنسیٹ بھی کرنا ہے۔ اگر ایک آدمی اتنا ہی کر لے، ہم ہر روز 5 وقت کی نماز الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں جو بھی نماز پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ایک نماز قضا کر لیں، فجر پڑھی ہے، پڑھنی تو ہے ہی نا، تو 2 رکعتیں پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 2 to 3 منٹ، اتنا ہی لگے گا نا۔ اس 3 منٹ میں آپ یہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ پاک میری فجر کی جو سب سے پہلے نماز قضا ہوئی تھی میں اس کو قضا کروں۔ آپ اگر اللہ آپ کو 20 سال اور زندگی دیتا ہے تو کم از کم 20 سال کی نمازیں تو کم ہوں گی۔ ایک آدمی پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس سارے عرصے کے دوران جو ہمیں یاد ہیں گناہ، بندہ اللہ سے ان کو یاد کر کر کے معافی مانگے۔ وہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، مایوس نہ ہو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، پھر اس کے بعد دوسری بات یہ کہ جن چیزوں کو کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے، کسی ناسمجھی میں کسی کا حق کھایا، غصب کیا، اب اس کو یاد آ گیا ہے، وہ کیا کرے؟ کوشش کرے کسی نہ کسی طریقے سے کہے کہ میں اس کو واپس کر دوں تاکہ میرے ذمے سے یہ بوجھ اتر جائے۔ جب میں سینٹرل ماسک میں 9 ایئر امام رہا تو وہاں پر ہم زور سے پہلے آپ کو معلوم ہی ہے پورے قرآن پاک کا میں نے وہاں درس کیا شروع سے لے کر آخر تک۔ تو جب درس قرآن ہوتا تو ایک دن سورہ النساء کا میں درس دے رہا تھا، اس میں یتیموں کا ذکر آتا ہے۔ جب یتیموں کا ذکر کیا، حدیث قرآن کی آیات سنائی، تو اس کے کوئی 1 مہینہ بعد ایک بزرگ تھے ہمارے مجھے ملے، کہتے ہیں جب وہ میں نے درس سنا تو مجھے یاد آیا کہ میرے بھائی فوت ہو گئے تھے اور بچے یتیم تھے، بھتیجے میرے، تو میں نے تھوڑا غلطی سے ان کی کچھ چیزیں جو ہے اس وقت مجھے نہیں سمجھ آئی تو میں نے اپنے کھاتے میں ڈال دی تھی۔ میں وہ درس سننے کے بعد اسپیشلی پاکستان گیا اور وہاں جا کے زمین کا جو وہ حصہ تھا ان کے نام کروایا اور معافی بھی مانگی کہ مجھے اس وقت غلطی ہوئی تھی تاکہ آخرت میں میری پکڑ نہ ہو۔ تو ہوتا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ ہم سے کوئی حساب کتاب برابر ہو سکتا ہے وہ کریں۔ اس کے بعد یہ ہے سب سے اہم بات، اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ جو ہمارے ساتھ رہ گئے بندہ کوشش کرے کہ میں سابقہ زندگی کی کوتاہیوں کو ریپیٹ نہیں کروں۔ اگر بے نماز ہے وہ نمازی بنے۔ اور میں ایک بات عرض کروں کہ یہ آسان کام نہیں ہے، اس سے کہنے کلانے سے بات نہیں بنتی کہ میں نے تقریر کر لی، آپ نے تقریر سن لی، کانوں تک پہنچ گئی، تھوڑی دیر اثر ہو گیا۔ اس کے لیے ہمارے دین اسلام میں ایک پورا پروسیس ہے۔
جس طرح ایک موبائل، ٹیبلٹ یا آپ کے کمپیوٹر میں وائرس آ جاتا ہے تو صرف پھونکے مارنے، شف کرنے سے وہ نہیں جاتا، آپ کو اینٹی وائرس چلانا پڑتا ہے، اور ہر آپ کو ہفتے بعد 2 ہفتے بعد وہ اینٹی وائرس چلائیں گے، وہ جتنے بھی اس کے اندر خرابیاں وہ ریموو ہوں گی، اس کے بعد آپ کا کمپیوٹر، آپ کی ٹیبلٹ، آپ کا موبائل ٹھیک کرے گا۔ اگر کسی پیر صاحب کے پاس چلے جائیں، میرے کمپیوٹر میں وائرس آ گیا، آپ تعویذ دے دیں، آپ شف کر دیں، وہ صرف تعویذوں سے اور شف سے دور نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے آپ کو اینٹی وائرس چلانا پڑتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا بار بار حکم ہے قرآن میں کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرو، یہ صبح و شام کا اللہ کا ذکر یہ اینٹی وائرس ہے۔ جس وقت آپ اپنے دل پہ خیال کر کے صبح بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، شام بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو آپ ہمارے دلوں کے اوپر جو آلائشیں آتی ہیں، جو غلاظتیں آتی ہیں، جو گناہوں کی کالک اور گندگی آتی ہے، یہ اللہ کے ذکر سے وہ دور رکھتی ہے، ایمان کی روشنی اس میں آتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنا نور اس میں ڈالتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے فقہ کے امام گزرے، ان کے ایک استاد تھے جن کا نام تھا حضرت وکیع۔ وہ فرماتے ہیں حضرت امام شافعی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی لأن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے استاد محترم کے پاس گیا، میں دین کا علم حاصل کر رہا تھا ان سے، میں نے ریکویسٹ کی کہ میرے لیے آپ دعا کریں۔ کس چیز کی؟ سوء حفظی، کہ میری میموری کام نہیں کرتی، مجھے یاد نہیں رہتا، میں کچھ پڑھتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے، کچھ چیز یاد کرتا ہوں مجھے بھول جاتی ہے، آپ کیا کریں؟ میرے لیے کوئی دعا کریں۔ تو ایک بہت بڑے عالم دین، صوفی بزرگ حضرت وکیع رحمت اللہ علیہ، جو حضرت امام شافعی کے استاد ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں، آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا؟ استاد محترم نے فرمایا فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ گناہ کرنے چھوڑ دو، مجھے یاد نہیں رہتا سبق، میں کیا کروں؟ فرمایا گناہ کرنے چھوڑ دو۔ پوچھا کیوں؟ یہ کوئی میچ تو نہیں کرتی نا بات، وہ کہتے ہیں میرا حافظہ خراب ہے، وہ کہتے ہیں گناہ کرنے چھوڑ دو۔ انہوں نے فرمایا لِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، کہ یہ جو دین کا علم ہے یہ اللہ کا نور ہے، اور جہاں پر گناہوں کی غلاظت ہو وہاں پر اللہ کا یہ نور نہیں ٹھہرتا، لہذا گناہ ترک کر دو، خود بخود تمہارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، دل روشن ہو جائے گا، اور وہ نورانیت تمہارے اندر ٹھہر جائے گی۔ تو مسئلہ جو عرض میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنا یہ اسکیڈول بنا کے وہ سوچے میرے پاس تو اتنا ٹائم ہے، جب اس طرف اس کی تھاٹس جائیں گی تو دنیا کے بے شمار قسم کے اثر، بغض، جھگڑے، ایک بہت ساری چیزیں آٹومیٹک ختم ہو جائیں۔ وہ سمجھے گا میں کس جگہ میں پڑا ہوں، مجھے تو یہ کرنا چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ وہ روڈ میپ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اس کے لیے ہم بیٹھے ہوئے دن بات کر رہے تھے تو ذہن میں میرے بات آئی کہ دیکھیے آپ لوگ جب یہاں سے ٹریول کرتے ہیں، جاتے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کہاں سے ہیں، آپ کہیں گے جی گجر خان سے۔ آپ کہاں سے ہیں؟ میں جی میرپور سے، کوٹلی سے۔ آپ تو یہاں پر ہیں، وائی فرام میرپور اینڈ کوٹلی اینڈ گجر خان جیلم۔ میں پوچھوں گا کیوں؟ آپ کہیں گے کہ میرے دادا جان وہاں سے آئے تھے، میرے ابو جی وہاں سے آئے تھے۔ اس لیے جب آپ کیا کرتے ہیں، یہاں سے جب جانا ہوتا ہے، اگر کسی نے ویزا لینا ہے تو وہ بھی وہاں کا ہی لے گا جس ملک میں جانا ہے، فلائٹ بھی وہاں کی لے گا، اترے گا، پھر سیدھا وہاں پر جائے گا واپس ریٹرن جہاں پر اس کے آباء و اجداد تھے، اور اس کو خوشی بھی وہاں پر محسوس ہوگی۔ ہم ایک سفر پر ہیں، وی آر ٹریولنگ۔ ہمارے دادا جان حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر آئے۔ فرام ویئر ڈڈ ہی ٹریول؟ فرام جنت۔ قرآن گواہ ہے، کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے آئے دنیا میں۔ ہم نے واپس جانا ہے،
تو واپس ہم نے وہاں ہی جانا ہے جو ہمارا ٹھکانا ہے جہاں سے ہمارے دادا جان آئے تھے، اور وہ کیا ہے؟ جنت۔ اب واپس جنت میں جانے کے لیے جو ہم نے ٹریولنگ کرنی ہے، اس کا ویزا، اس کی فلائٹ، اس کا تمام پروسیجر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ یہ وہ روڈ میپ ہے جس پر چلتے چلتے تم اپنے دادا جان کی وراثت میں پہنچ جاؤ گے۔ اگر آپ یہاں سے فلائٹ لے لیں ڈھاکہ کی اور زبان سے کہیں میں میرپور جا رہا ہوں، میرپور، وہاں اترے ٹیکسی والے کہیں مجھے میرپور لے جاؤ، وہ کہے گا ٹھیک ہے۔ آج تم نے تو فلائٹ ہی وہ نہیں لی، تم نے تو ویزا ہی وہ نہیں لیا جو تمہیں میرپور لے کے جاتا، تم تو ڈھاکہ آ گئے ہو اور ہم تم یہاں سے کہتے ہو کہ میں نے میرپور جانا ہے۔ اگر میرپور جانا تھا تو پھر آپ کو وہی رستہ اختیار کرنا تھا۔ تو اس طرح ہمیں اپنے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا روڈ میپ دے دیا ہے کہ تمہارا ایمانیات، تمہارے عبادات، تمہاری اخلاقیات، تمہارے معاملات، تمہارے بیسک بلیف، ویز آف ورشپ، مورل ویلیو اینڈ ڈیلنگ ود ادر پیپل، وہ کیسی ہونی چاہیے؟ اس کے لیے ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف اور ایک کمپلیٹ روڈ میپ کے طور پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 ایئرز اپنی زندگی کے دن رات محنت کر کے وہ روڈ میپ ہمیں دے دیا کہ ہم نے اپنے دادا جان کی وراثت کو واپس کیسے لینا ہے۔ وہاں پر اس